ایک آدمی بیمار پڑ گیا، مرنے کے قریب ہے، 2 کروڑ روپے کی جائیداد ہے، وہ کسی کمیٹی کو، کسی تنظیم کو بلا کر کہتا ہے کہ یہ 2 کروڑ کی میری جو پراپرٹی ہے میں وقف کر رہا ہوں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سر پر 2 کروڑ کا قرض بھی ہے۔ ایسی صورت میں جتنی وہ پراپرٹی وقف کر رہا ہے، اگر اس کی پوری پراپرٹی کے برابر قرض بھی ہے تو اس کا وقف اسلام قبول نہیں کرتا۔ کیسا پاکیزہ قانون ہے دیکھیے۔ آج جو کالا قانون بنایا گیا ہے، اس میں یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جب کسی چیز کو وقف کرتے ہیں تو کئی لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے وقف کرتے ہیں۔ ان کے وقف کرنے کی وجہ سے کئی مسلمانوں کے، بہنوں بھائیوں کے اور دوسرے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کو دبا کر، ہڑپ کر مسلمان وقف کرتے ہیں۔ اس طرح کا بے جا الزام ہمارے اوپر عائد کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے دیکھیے۔ اگر دوسروں کا قرض، دوسروں کا حق آپ کے سر پر باقی ہو، وقف کرنے سے پہلے ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق ادا کر دینے کے بعد اگر کوئی چیز بچ رہی ہے، اب اسے وقف کرنا چاہتے ہیں تو کرو۔ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فراہم کرنے والا مذہب ہے اسلام۔ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، ان کا قرض دبا کر اپنی زمین یہ سوچ کر کہ ثواب ملے گا وقف کرنے، نہ وہ وقف صحیح ہے نہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وقف کو کسی کام پر معلق نہ کیا جائے۔ اگر کوئی اس طرح وقف کرتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میری یہ زمین قبرستان کے لیے وقف ہے، کسی کا بچہ کھو گیا، وہ یہ کہتا ہے اگر میرا بچہ مل جائے تو اپنا یہ مکان یا اپنی یہ دکان مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے وقف، اس کا وقف اللہ کی نظروں میں، شریعت کی نظروں میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو وقف کرنے والا بغیر کسی شرط کے وقف کرے تو ہی اس کا وقف درست ہوگا، تو ہی اس کا وقف اسلام کی نظروں میں وقف کہلاتا ہے اور وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آخرت تک اور صبح قیامت تک اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا، ورنہ نہیں۔